یہ بیعت رضوان کس کے لیے کی گئی؟ حضرت عثمان کے لیے کی گئی. یعنی کہ صحابہ نے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو اللہ پاک نے فرمایا یہ ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے. تو جن کا ہاتھ اس کیکر کے درخت کے نیچے اللہ کے ہاتھ میں چلا گیا ہے اور اللہ نے یہ فرما دیا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آئندہ ان صحابہ پر کبھی بھی تبرہ نہ کریں. ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں گیا ہے، یہ تو منصوص من اللہ ہے. اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے. اللہ جس سے راضی ہو جائے دوبارہ اس کو اللہ پاک جو ہے گمراہ نہیں کرتا. دیکھیں میری بات سنیں، دیکھیں ایسی مفتی صاحب جو پچھلی باتیں اور آج کی باتیں ٹوٹل نیو ہیں. یا تو انہوں نے صحیح طریقے سے تحقیق نہیں کی یا پھر جو ہے ان چیزوں کو دیکھا نہیں ہے. ایک پوائنٹ کو جو ہے نا وہ پکڑ رہے ہیں. میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، پھر اگلی آیت کہتی ہے فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، جس نے اس بیعت کو توڑا اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے کافی چیزیں انہوں نے جو ہے وہ کی اپنا، حالانکہ قرآن میں جو ہے خداوند متعال کا فرمان ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ جس سے راضی ہو جائے وہ کبھی پھر گمراہی کی طرف نہیں جاتا. یہ تفسیر کس نے کی ہے؟ اللہ کے رسول نے کی ہے یا ہداروی صاحب نے کی ہے؟ یہ اللہ نے خود کی ہے. کس طرح سے کی ہے؟ لقد رضی اللہ دیکھیں اس میں عن المؤمنین اذ یبایعونک، اس کے اندر میں آپ کو منافقین دکھاؤں، ان کے نام بھی وہ بھی تھے. نہیں کوئی منافق ایسا نہیں ہے، خداوند متعال کا فرمان ہے. دیکھیں کوئی میں آپ کو اگر دکھاؤں، میں آپ کو دکھا دوں، میں آپ کو چلیں ٹھیک ہے، میں بھائی آپ ٹائم لے لیں ان سے، میں ان کو جو ہے نا وہ نام لا کر دکھاؤں گا کہ کون کون تھا اس کے اندر. دوسری بات یہ کہ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا آپ کی بات، اور میں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو بھی شخص واضح نشانیاں ہونے کے بعد تمام تر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ، ہر چیز اس کے سامنے واضح ہو چکی، جو اس کی اللہ کی اور رسول کی مخالفت کرے گا، اللہ اور سبیل مومنین کے سوا کسی اور پر سبیل چلے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جس ڈگر پہ وہ چلے گا ہم چلنے دیں گے. اچھا. اور محشر کے دن اسے جہنم میں ڈال دیں گے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے گمراہ نہیں کرتا، پھر اللہ کے رسول نے کیوں کہا کہ دیکھو خیال کرنا کہ ایسا نہ ہو کہ جب حوض کوثر پر آؤ تو تم ہٹا دیے جاؤ. یعنی پھر رسول خدا کو ضمانت دینی چاہیے تو تم تو گمراہ ہی نہیں ہوگے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ، میں نے آپ ناراض ہو رہے ہیں، نہیں آپ کا جب ٹائم آیا بولیے گا. ٹھیک ہے. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ میرے بعد جا کے بتوں کے سامنے کھڑے ہوگے، لیکن ایک دوسرے کو حسد کرو گے، ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگو. پورے کے پورے چیپٹر لکھے ہوئے ہیں. تو آپ یہ تفسیر کہاں سے لائیں جو آپ کر رہے ہیں؟ یہ خیالات کہاں سے لائیں آپ؟ نہ تو اللہ کے رسول نے یہ تفسیر کی ہے، نہ خود صحابہ نے یہ تفسیر کی ہے کہ اب ہم جو کچھ کریں. ایسا تو نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پھر وہ کہاں جائیں گے آیتیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. آپ تو بالکل قرآن کے مخالف عقائد بیان کر رہے ہیں.